والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو کیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، آج آپ احباب کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں الی آخری۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ خواتین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مخاطبین کیا صرف مرد ہیں کہ نماز روزے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، خواتین کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا، تو گویا دوسرے لفظوں میں کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ قرآن میں ہمارا ذکر بھی کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طویل آیت نازل کی کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صابرہ عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزتوں عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کو بڑا اجر دیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مقرر کیا تھا کہ خواتین کو واعظ و نصیحت کی جاتی، جو قرآن کی آیات نازل ہوتی ان کی تعلیمات دی جاتی، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سے بیعت لیا کرتے تھے کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھنا، اپنی عزتوں عصمتوں کی حفاظت کرنی۔ کسی بھی معاشرے کا ستون اس معاشرے کی خواتین ہوتی ہیں، خواتین کے کردار کو، رویے کو، مزاج کو دیکھ کے ان ستونوں کی مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پھر اس کے اوپر جتنی عمارتیں کھڑی کر لی جائیں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر ستون مضبوط نہ ہو تو عمارت تو درکنار، اس پہ ایک چھت تک نہیں ڈالی جا سکتی۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جس دین کو لے کے آئے اس میں نہ صرف خواتین کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے بلکہ خواتین کی عزت و عصمت اور ان کی حفاظت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔
مغرب میں صرف وومن رائٹس ہیں، اسلام میں وومن رائٹس کے ساتھ وومن سینٹٹی بھی بیان کی جاتی ہے۔ صرف خواتین کے حقوق نہیں ہیں، خواتین کی ایک عزت اور عصمت بھی ہے، جس وجہ سے اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز نظر آتا ہے۔ آج بھی چرچز میں جایا جائے، دیکھا جائے تو وہاں پہ انہوں نے سیدہ مریم کا ایک خیالی خاکہ بنا رکھا ہے۔ ہم تو اس کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے خیالی خاکہ بنا رکھا ہے۔ بے شک وہ کیمبرج کا چرچ ہو یا وہ ٹیکسس کا چرچ ہو، آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ لیں، وہاں پہ جو سیدہ مریم کی تصویر بنائی ہے اس کو دیکھ کے ایک عزت و عصمت کا احساس ابھرتا ہے۔ سر پہ چادر ہے، جسم سارا ڈھکا ہوا ہے، حالانکہ وہ معاشرہ ایسا نہیں ہے، لیکن جب سیدہ مریم کی تصویر کو پورٹریٹ کیا گیا تو اس وقت سیدہ مریم کو عزت و عصمت کا حقیقی پیکر دکھایا گیا۔ ہم تو اس کو مانتے، ہم تو اقرار کرتے۔ اسی طرح خواتین کی گود سے ہی خیر اور شر جنم لیتے۔ اگر ماں بچے کو ساری زندگی قرآن کی لوری دے کے کھلاتی رہی ہو، اس کو دودھ پلاتی رہی ہو، تو بچے بھی حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں نے اگر کبھی نامحرم کی طرف نہ دیکھا ہو اور بچے کو تحصیل علم کے لیے رخصت کرتے وقت یہ کہے بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو بیٹا بھی عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ لیکن اگر مائیں جسٹن بیبر کے گانے سن سن کے بچوں کو پالتی رہی ہوں اور فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے دودھ پلاتی رہی ہوں، تو پھر وہ بچے بچیاں بھی بڑے ہو کے پلے کارڈ ہی اٹھائیں گی کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی، اور پھر ان کے بھائی ان کو سپورٹ بھی کرتے ہوں گے، نہیں جی یہ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خاتون مارچ پہ، عورت مارچ پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، مگر جس قسم کے واہیات سلوگن اٹھا کے پھرا جا رہا ہے اس پہ اسلام کو کیا، ہر غیرت مند کو سخت اعتراض ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور وہ ناجائز تعلق بنا لیتی ہے۔ شوہر کہتا ہے بھی تو میری عزت ہے، وہ کہتی نہیں بھی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ تو وہ کہے گا نہیں اللہ کی بندی، تیرے جسم پہ صرف میرا حق ہے۔ تو کیا کوئی غیرت مند یہ کہے گا بھی نہیں ٹھیک ہے جیسے تو کہہ رہی ہے ٹھیک ہے، تیرا جسم ہے، تیری مرضی ہے؟ ہاں، حقوق کی بات کی جائے، وومن رائٹس کی بات کی جائے، وومن سینٹٹی اور چیسٹٹی کی بات کی جائے تو اسلام تو 2 قدم آگے بڑھتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جب عورت کو پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بٹوارا ہوتا تو ماؤں تک کو بانٹ لیا جاتا تھا، سوتیلی ماں کے ساتھ بیٹا نکاح کر لیتا تھا، بیٹی پیدا ہوتی تھی، اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بیٹی پیدا ہوتی تھی زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے، اسلام نے آ کے کہا یہ مائیں معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ نے اگر جنت رکھی ہے تو ان کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے، یہی بیٹی ہے۔ آج دیکھیں نا، باپ کا دل بیٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس کو پالتا ہے، پھولوں کی طرح رکھتا ہے، اور جب بیٹی ودا ہو کے دوسرے گھر جاتی ہے تو باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا۔ اس باپ سے پوچھے جس نے ساری زندگی اس کو پالا، اس کا ہر ناز اٹھایا، یہ وہی باپ نہیں تھا جو بیٹی کو مار دیا کرتا تھا؟ یہ وہی باپ نہیں تھا کہ گھر کہہ کے جاتا تھا میں سفر پہ جا رہا ہوں، بیٹی پیدا ہو تو اس کو میرے آنے سے پہلے پہلے دفن کر دینا؟ یہی باپ ہے جو سینے سے لگا رہا۔ یہ باپ کے دل کو اللہ نے کیسے تبدیل کیا، یہ میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے اچھے طریقے سے پرورش کی، تعلیم و تربیت دی اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا، کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، محمد کے ساتھ قدم سے قدم ملائے گا۔ اور ایک عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، اللہ نے 2 نہ دی ہو، 1 بیٹی ہو، فرمایا وہ شخص بھی میں محمد کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یہ صرف بتایا نہیں ہے، کر کے دکھایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاری صاحبزادی، سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے،
سب سے آخر میں اپنی بیٹی کو ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے سب سے پہلے بیٹی کو ملتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جدائی کا لمحہ جتنا کم ہو محمد کو اتنا ہی گوارا تھا۔ یہ نہیں کہ پہلے مل کے چلے گئے اور جدائی کا لمحہ لمبا ہو گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا سیدہ فاطمہ کا، تو مولا علی سے فرمایا علی اب کوئی گھر تلاش کر لو۔ لیکن ہمارے یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، اگر چلے تو بڑا اچھا ہے، نہ چلے اس میں دراڑیں آنے لگیں، اس میں پریشانیاں جنم لینے لگیں تو ہمیں اسلام سے سبق ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب گھر لے لو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر لیا تو مدینہ کے بالکل نکر پہ لیا۔ اب آپ بھی دیکھیں نا، شہروں میں گھر مہنگے ہیں، کالونیوں میں چلے جائیں تو سستے ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اتنے امیر کبیر تو نہ تھے، تو ہٹ کے گھر لے لیا۔ اب کتنا ہٹ کے ہوگا؟ پورا مدینہ اس وقت اتنا تھا جتنا مسجد نبوی کا ایریا ہے، حضور کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہوا کرتا تھا۔ اور قبرستان یعنی جنت البقیع یہ شہر مدینہ سے باہر تھا، ابھی مسجد نبوی کی دیوار سے متصل جنت البقیع ہے، کتنا دور ہوگا؟ لیکن مصطفیٰ کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ملاقات کے لیے آئیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹیا دور چلی گئی ہو، دل نہیں لگتا۔ حدیث پاک عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بابا دل تو ہمارا بھی نہیں لگتا، لیکن کیا کریں؟ حضور نے فرمایا یہ ساتھ والا گھر، وہ حضرت حارثہ کا تھا، ساتھ والا گھر لے لو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی سے بات کرتی۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد رب کی نماز پڑھ رہا ہوتا، نفلی نماز ہوتی، میری ماں مجھے بلاتی محمد، میں رب کی نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا حق ہے۔ ہوتا کیا ہے، جس ماں نے 20-25 سال پال کے جوان کیا، وہ ایک رات آئی اور راتوں رات اڑا کے لے گئی، تو ماں کا دل تو دکھتا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی ماں کی باتوں میں آ کے خاتون کو جو سب کچھ چھوڑ کے اس کے لیے آئی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے۔ یہاں مرد کے لیے بڑا امتحان ہے، اس لیے یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، اس سے نتیجہ اخذ کیجیے کہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، دیورانیوں کا مسئلہ ہے، دیور کا مسئلہ ہے، جیٹھ جیٹھانیوں کا مسئلہ ہے، کئی مسائل ہیں۔ اگر چلے تو بڑا اچھا، اس سے اچھا سسٹم کوئی نہیں، لیکن نہ چلے، دراڑیں پیدا ہونے لگیں، گھر ٹوٹنے لگے، تو اب اس حدیث پاک پہ عمل کیجیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی گھر لے لو، گھر دور لے لیا۔ مصطفیٰ سے رہا نہیں جاتا تھا کہ جگر کا ٹکڑا دور ہو گیا۔ فاطمہ قریب آ جاؤ، یہ ساتھ حارثہ کا گھر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج علی المرتضیٰ سے بات کرتی۔ بات کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے فاطمہ جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ قریب ہی ہو جائیں، مگر گنجائش نہیں ہے کہ قریب مکان لیا جا سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں وہ ساتھ حضرت حارثہ کا گھر ہے، اگر ان سے بات کی جائے تو مان تو لیں گے؟ کہ میں نے تو بات نہیں کرنی، اگر سرکار بات کریں، آپ کے والد گرامی بات کریں تو کوئی انکار نہیں کر سکے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کے پاس ابا جی اگر آپ جناب حارثہ سے کہیں تو انکار نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ نے فرمایا بات کروں انکار تو نہیں کرے گا، مگر اس کے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے اپنے سے دور کر رہے، تو میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ میں اس کو نہیں کہوں گا دل نہ ٹوٹ جائے۔ خیر بات نکل گئی، پھیل گئی، اور پھیلتے پھیلتے جناب حارثہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ جناب حارثہ مصطفیٰ کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی خواہش کا پتہ چلا۔
حضور خاموش ہو گئے، خواہش تو یہی ہے، تو یا رسول اللہ مجھے آپ ارشاد فرماتے یہ تو ایک گھر ہے، خدا کی قسم حارثہ کے پاس پورا مدینہ ہوتا آپ کے قدموں میں لا کے قربان کر دیتے۔ جناب علی المرتضیٰ کا سامان اٹھایا اپنے گھر میں رکھا اور اپنا سامان جناب علی المرتضیٰ کے گھر میں رکھا، کہا علی تم آج ہی یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ مولا علی شفٹ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ابھی بھی گزارا نہیں ہوتا، متصل حضور کے حجرے کے متصل آ گئے، فاطمہ ابھی بھی گزارا نہیں ہوتا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، یہ جو تمہاری ہماری دیوار سانجھی ہے اس میں ایک کھڑکی بنا لی جائے تاکہ صبح دوپہر شام دیکھ تو سکوں، جیسے حکم اب کھڑکی بنا لی گئی۔ حدیث پاک ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا مصطفیٰ کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، اے محمد کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مسجد چلتے۔ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کر کے مصطفیٰ نے دکھایا ہے، اے لوگوں بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس کی بے شک ایک بیٹی ہو اس کی حفاظت کرے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اچھے اخلاق دے کے رخصت کر دے، کل قیامت کے روز محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے عملاً یہ کر کے دکھایا۔ اور پھر جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتی تو حضور اپنی بیٹی کی عزت کے لیے، اس کو تکریم دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی محبت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میری بیٹی فاطمہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ اور پھر ماں جس کا بٹوارا ہو جایا کرتا تھا، حضور نے ایسی ماں کے لیے کہا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں یاد رکھو جنت اگر ملے گی تو ماں کے پاؤں کے نیچے سے ملے گی۔ وہ بیٹا جو ماں کو سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا، حصے بانٹنے کی باری آتی سب کچھ خود رکھ لیتا اور ماں کو دھکے دے کے نکال دیا کرتا تھا، سوتیلی ماں ہوتی اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیتا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ماں کو عزت عطا کی۔ جتنے اللہ کے ولی دیکھ لیں، ماں باپ کی عزت کی، اساتذہ کا ادب کیا، تب اللہ نے ان کو مرتبہ عطا کیا۔ اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں کی خصوصاً عزت نہیں کرتا، وہ جتنے چلے لگا لے، جتنی درگاہوں پہ چلا جائے، جس سے مرضی دعائیں کروا لے، اس کو کخ فائدہ نہیں ہونے والا، اس کو ذرا اثر نہیں ہونے والا۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو تصور ہے کہ بھئی عورت اس قسم کی ہے کہ اس کو عزت نہیں دی جاتی، یہ اسلام کا تصور نہیں۔ عورت تو ہے ہی عزت کے لائق۔ عورت کا لفظی معنی دیکھیں نا، عورت کہتے کس کو؟ آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، عورت کا معنی ہے پردہ، کہا جاتا ہے ستر عورت۔ عورت کا معنی ہے پردہ، جب وہ پردہ ہی نہ کرے تو پھر عورت تو نہ کہلائی۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ کی وصیت تھی میرا جنازہ ڈھانپ کے لے جایا جائے۔ اور ڈھانپا کیسے جائے؟ اس زمانے میں اس طرح چادر ڈال دی جاتی تھی، آپ نے کہا نہیں، فرمایا اس طرح کوہان بنائی جائے اور کوہان کے اوپر چادر ڈالی جائے کہ کوئی اجنبی دیکھے اس کو پتہ نہ چل سکے کسی مرد کا جنازہ جا رہا ہے کہ عورت کا جنازہ جا رہا۔ عورت شرم و حیا کی پیکر ہو، بچے بھی حسن و حسین ہی پیدا ہوتے۔ یہ عورت کی گود سے خیر و شر جنم لیتے۔ اس کی عزت کی حفاظت کرنا اس سے بڑھ کر خیر کوئی نہیں۔ اور بیوی کے روپ میں ہو عورت کی روپ عزت والے، یا تو وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو یا زوجہ۔ زوجہ کے بارے اسلام کیا کہتا ہے؟ فرمایا اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتے ہو اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا۔ تو اسلام تو سراپا محبت کا درس دیتا۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں سونے کی ڈلی لے کے آیا، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، میرے پاس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بڑا جلال آیا، جلال میں فرمایا لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ یاد رکھو تم پر سب سے پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، اول خیش بعد درویش، پہلے اپنا آپ دیکھو پھر باہر والوں کو دیکھو۔ باہر تو بڑے سخی ہیں، گھر میں اچھا سلوک ہی نہیں ہے، گھر میں اچھا رویہ ہی نہیں ہے، گھر میں گالم گلوچ ہے، تو ایسے اسلام کا، آپ کی ایسی مسلمانی کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے ادب کا، تعظیم کا۔ اور کیا خاتون اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہے؟ ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ خاتون
اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہیں. اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت جنید کے بارے سنا ہے، بایزید کے بارے سنا، تو خاتون کے بارے کہ ولیہ ہو سکتی ہے. تو رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ نہیں تھی؟ خاتون بھی اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہیں. ایک چور جناب رابعہ بصری کے گھر آ گیا، ضعیفہ ہو چکی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، رات کا وقت اندھیرا تھا، اس نے بڑا تلاشا، کچھ نہ ملا. مایوس ہو کے جانے لگا کہ آج تو میری دیہڑی خراب ہو گئی ہے، کچھ نہیں ملا. جناب رابعہ بصریہ کہنے لگی، او پتر خالی ہاتھ جا رہے ہیں. کہنے لگا، او مائی تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کسی اور گھر چھاپا مارتا، چوری کرتا تو کچھ مل نہیں جاتا. فرمانے لگی ایسے تو نہ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا. او ماں تیرے گھر ہے ہی کچھ نہیں، کیا کروں؟ کہنے لگی یہ سامنے لوٹا پڑا ہے، اس میں پانی ہے، یہ میرا مصلی بچھا ہے، تو آیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس سے وضو کر کے 2 نفل ہی پڑھتا جا. اب جانے اس کے دل میں کیا آیا. کہنے لگا چلو آیا تو ہوں. اس نے جلدی سے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ گیا. جناب رابعہ بصری آسمان کی طرف، مولا یہ پہلے میرے گھر آیا سی تے میرے گھر تے کچھ بھی نہیں، مولا ہن میں انہوں تیرے گھر پہ چھڑیا ہے، مولا اب خالی نہ لوٹانا. اتنی دعا کی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں، وہ سجدے میں گرا رو رہا ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے او تو چوریاں نہیں چھڑنیاں، او تو ڈاکے نہیں چھڑنے، او تو غلط کاریاں نہیں چھڑنیاں. روئے جا رہا اور کہا جا رہا تو چوریاں نہیں چھڑنیاں، ڈاکے نہیں چھڑنے. جب دعا کر کے فارغ ہوا، جناب رابعہ بصریہ کہتی ہیں کچھ ملا ہے؟ کہنے لگا اماں تو جیندی رہ، تیرا کار واسدہ رہے، جو اتھوں ملیا ہے کدی کی تو نہیں ملیا. بھی ہو تو صحیح نا، کوئی جوہر ہو تو ہم شان کئی دیتے. من عامل صالحا من ذکر او انثى، اللہ کا وعدہ ہے جو بھی عمل کرے خواہ مذکر ہو مؤنث، من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. تو ساتھیو، عزت و عصمت ہمارے معاشرے کا ایک خوبصورت زیور ہے. یہ عزت و عصمت ختم ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. جتنی احادیث اٹھائیں جس میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونکھ سکیں گے جو کہ کوسوں میل دور جائے گی، اس میں ایک نام دیوس کا آتا. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو بے غیرت ہو، شرم و حیا سے عاری ہو، اس کے سامنے یا اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کے ماتھے پہ سلوٹ تک نہ پڑے، اس کو دیوس کہتے. لوگ جنت جائیں گے مگر ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونکھ سکے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عزت، شرم و حیا نصیب فرمائے. اللہ تعالی اسی شرم و حیا میں جینا و مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.